ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملیں جیسی تم نے چاہیں، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ جب سب کچھ ناممکن سا لگنے لگے تو یہ مت سوچنا کہ سب کچھ خراب ہو رہا ہے تو کچھ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو ممکن کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تم نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور مانگنا نہیں چھوڑنا۔ بس تم نے مایوس نہیں ہونا، تم نے شکوہ نہیں کرنا، تم نے ناشکری نہیں کرنی، تم نے تقدیر کو برا نہیں کہنا، تم نے دعا کرنا نہیں چھوڑنا۔ ہاں، کبھی کبھی انسان اپنے لیے ان چیزوں کی خواہشیں کرتا ہے جو اس کی نظر میں تو بہت دلکش ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ خواہشات انسان کے اپنے وجود کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے میرا اللہ انسان کو ایسی چیزوں سے نہیں نوازتا جو انسان کے لیے تکلیف و پریشانیوں کا باعث بنے، اور انسان ہے کہ اپنے رب کے فیصلوں کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ جس بھی چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو، اللہ کے فیصلے کا احترام کرو، کیونکہ بہت جلد اللہ تمہیں بہترین چیز سے نوازے گا۔ جو کچھ اللہ جانتا ہے اس کا علم انسان کو نہیں۔ دعا یہ تو نہیں کہ جو مانگا جائے ویسا ہی ملے، دعا تو یقین کا نام ہے، اس یقین کا کہ میرا رب جو عطا کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، پھر میری چاہت ملے نہ ملے لیکن میرے رب کا انتخاب بہترین ہوگا۔ اور یقین یہ نہیں کہ جو مانگا بالکل ویسا نہ ملنے پر گلے شکوے شکایتیں شروع۔ آخر یہ بھی تو سوچو، اگر کسی چیز کو تم سے دور کر دیا گیا تو ضرور اس میں اللہ کا کوئی مصلحت ہوگا۔ یہ بھی تو سوچو کہ تم اس کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی تو سوچو، ہم انسانوں کا انتخاب غلط بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دعا پر یقین تو یہی ہے کہ تم اللہ کے فیصلے کا احترام کرو، اس کی رضا میں راضی رہو، پھر تمہاری چاہ کے مطابق وہ چیز تمہیں ملے نہ ملے، لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ جو چیز تمہیں عطا کرے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہاری اپنی چاہ سے کئی گنا